ویلکم بیک۔ کنوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات میں ایک بار پھر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج الحمدللہ ہم نے 5ویں سحری کا اہتمام کر لیا ہے اور 5ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ دن کتنی جلدی گزر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ہم آتے ہیں اپنے سیگمنٹ فیضان علم کے جانب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا علامہ حیات عباس نجفی صاحب۔ اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے جوڑتے ہیں اور دوبارہ سے اپنی اور ناظرین کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، میں جاننا چاہوں گی کہ مؤلفات القلوب سے مراد کون لوگ ہیں اور کیا یہ لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں؟ کیا ان کو زکوٰۃ دینا اب بھی واجب ہے؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مؤلفات القلوب کے پہلے لفظی معنی پہ آتے ہیں کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے اور عموماً لوگ جو ہے وہ پڑھ تو لیتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مؤلفہ تالیف سے نکلا ہے، جسے کہتے ہیں نا کتاب فلاں نے تالیف کی، یعنی تالیف کی، لکھی، اس کو جمع کیا، اس کو بہتر انداز میں پیش کیا، اس کو کہتے ہیں مؤلفہ۔ یہ فلاں کتاب کے فلاں مؤلف ہیں، بنانے والا، اس کتاب کو بنانے والا۔ قلوب کہتے ہیں دل کو، دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، قلب کی جمع قلوب ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ صحیح ٹھیک ہے، مؤلفۃ القلوب یعنی دلوں کو بنانے کی کوشش کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا۔ بہت خوب۔ ٹھیک ہے، ایسے افراد آج بھی پائے جاتے ہیں۔ ایسے افراد کو زکوٰۃ دینا جن کی مالی حالت کمزور ہو اور ان کو اپنے مذہب کے بارے میں بھی زیادہ آشنائی نہ ہو، اور وہ ایسے افراد ہوں جن کو اگر ہم زکوٰۃ دیں تو وہ اسلام کی طرف آ سکیں، اسلام میں داخل ہو سکیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ایسے افراد کو زکوٰۃ دی جائے جو مسلمانوں کی کسی بھی طرح سے مدد کر سکیں۔ اس کی مثال یہ کہ فرض کریں 2-4 گاؤں ہیں مسلمانوں کے، وہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر زیادہ آبادی مسلمانوں کی نہیں ہے، افریقہ وغیرہ کی مثال لے لیں، وہاں پر ارد گرد ایسے افراد ہیں جن کو دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ اگر ہم ان کی زکوٰۃ میں سے مدد کریں گے تو وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یا ہمارے جو امدادی سرگرمیاں وغیرہ ہیں اس میں ہماری مدد کریں گے، ہم ان تک مسلمانوں تک پہنچ سکیں گے۔ اس کو مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں۔ اس کے اندر تیسرا زمرہ بھی آ جاتا ہے ایسے بے دین افراد جو دیندار نہیں ہیں اور ان کی مالی حالات بھی ایسی نہیں ہیں، اگر ہم ان کو اموال میں سے کچھ دیں تو وہ راہ راست پر آ سکتے ہیں، جس کی آج کل مثال آپ یہ لے سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو معاشرے کی ستم ظریفی کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر ان کے علاج وغیرہ پر کچھ پیسے خرچ کر دیے جائیں تو ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں نرمی آ جائے گی اور ان کو ہم اس کے ذریعے سے دیندار بھی بنا سکتے ہیں اور معاشرے کا ایک کارآمد شہری بھی بنا سکتے ہیں۔ تو مطلب آج بھی ہم ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، تلاش کریں۔ جیسے ہم نے پہلے بحث ہو چکی، مفتی صاحب تشریف فرماتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، کہ وہاں پہ جو واجب ہے، فرض زکوٰۃ ہے، اس کو دینے میں جلدی نہ کریں، اس کو تلاش کر کے جو وہ بات ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں، لیکن اس کو تلاش کریں۔ بالکل۔ اور موضوع اتنا وسیع ہے اور بات اتنی، مطلب وقت ہونا چاہیے اس پہ بات کرنے کے لیے، لیکن قلت ہے ہمارے پاس وقت کی، وقت ہوتی ہے، اور ہم وقت جائیں گے میں گفتگو تمام کریں گے۔ بالکل، ماشاءاللہ بہت اچھے اور جامع گفتگو آپ نے کی، اور آج بہت کچھ لوگوں کو سیکھنے کا، جاننے کا موقع ملا ہوگا اور انہیں سارے مصارف پتہ چلے، سارے اسباب پتہ چلے۔ ہم جائیں گے ثنا خواں کی جانب، ہمارے پیارے بھائی دوست محمد نوید نقشبندی۔ روک لیتی آپ کی نسبت تیر جتنے، جی اصل میں تھوڑا سا آپ کی نعت کو ہم آگے انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ ہم چلتے ہیں اپنے علامہ کی جانب، علامہ صاحب کے جانب، اور ان سے ہی کوئی سوال آپ جو آپ کے دل میں ہے وہ کرنا چاہیں۔ اور یہ بہت ضروری سوال ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا جواب ضرور سب کو جاننا چاہیے، کہ سماجی فلاح و بہبود میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے؟ نظام زکوٰۃ سے کس طرح معاشرے کے غریب اور پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ بیت المال کا اہم رکن ہے، اہم حصہ ہے۔ اگر زکوٰۃ کی طرف آئیں تو زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زکوٰۃ معاشرے کی ہر ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، مثلا ہم کہتے ہیں زکوٰۃ غلات اربا پر ہے۔ غلات اربا یعنی 4 قسم کی جو جنس ہے، گندم، جو، اور ان میں سے 4 کشمش اور کھجور، ان چاروں پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، اس کے نصاب کی شرط کے ساتھ۔ نصاب کے بغیر زکوٰۃ نہیں ہے فرض، نصاب کی شرط کے ساتھ۔ یعنی اس کا مطلب اگر آپ کے پاس گندم وافر مقدار میں آ جائے گی تو پھر آٹے کی قلت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس اس طریقے سے کھجور آ جائے گی تو رمضان میں کھجور جو ہے وہ مہنگو داموں پہ
نہیں بکے گی. اس طریقے سے پھر انعام ثلاثہ ہے یعنی جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے نقدین یعنی سونے اور چاندی کی بھی زکوٰۃ ہے. تو اگر اس کو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے لیا جائے, اس جملے پہ غور کیجیے گا, زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے لیا جائے, جیسے ہر تاجر, ہر شخص, ہر معاشرے کا مخیر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرے اور اس زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے تصریف کیا جائے, جیسا کہ دیکھا گیا حضرت علی علیہ السلام کے ادوار میں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں, تو پھر کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ فقیروں کو واقعاً تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کوئی فقیر ہو جس تک زکوٰۃ کو پہنچایا جائے. لیکن اس کے نظام کے ساتھ, اگر وہ نظام مضبوط ہوگا. نظام کیسے مضبوط ہوگا؟ اس کی بس ایک ہی وجہ ہے, زکوٰۃ دینے والے امین ہو اور زکوٰۃ بانٹنے والے امین ہو. بالکل. لیکن اگر آپ نے خزانے پر ایسے افراد کو بٹھا دیا جو امین نہیں ہیں, امانتدار نہیں ہے یا ذمہ دار نہیں ہے, دیکھیں امین بھی ہو ساتھ میں ذمہ دار بھی ہو. بالکل. ذمہ دار مطلب جیسے اس کے بعد زکوٰۃ آئے فوراً مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرے. اسی طریقے سے حکم ہے کہ زکوٰۃ کا عامل ایسے افراد کو بنایا جائے جو معاشرے کے حالات اور فقراء سے واقف ہو. جی اصل میں ہمارے پاس پھر وہی میں کہوں گا کہ وقت کی بہت زیادہ قلت ہے. ہم ثنا خوانی بھی کل سماعت فرمائیں گے کیونکہ ہمارے اگلے 2 سیگمنٹ ہیں. میں بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں, ہم دونوں ہی, ہماری پوری ٹیم, کہ آج اتنے اہم ترین موضوع پر آپ محترم عبدالقادر ہزاروی صاحب اور ہمارے برادر عزیز نوید نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ سے گفتگو کا سلسلہ آئندہ بھی اسی طرح فیضان عمل میں جاری رہے گا. ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پر.